ایک طرف عمران خان کو کچھ ریلیف ملا جب لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں درج 2 مقدمات میں 27 مارچ تک جبکہ نیب کیس میں 10 روز کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے۔ دوسری طرف حکومت نے پی ٹی آئی کو مزید ٹف ٹائم دینے اور عمران خان کی پیشی کے دوران جوڈیشل کمپلیکس پر حملوں کی تحقیقات کے لیے JIT بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ نے بالآخر خاموشی توڑ دی ہے اور ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان جھوٹ بولنے میں مہارت رکھتے ہیں اور لوگ اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ انہوں نے اعظم سواتی اور شہباز گل کو ننگا کرنے کے الزامات کو غلط قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ شیخ رشید نے یہ کہا تھا کہ عمران خان سے حکومت نہیں چل رہی، جنرل صاحب کچھ کریں۔ اور یہ سب ان تمام تر باتوں پر بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، آپ نے عمرے کی سعادت حاصل کی ہے۔ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، دیار غیر میں رہنے والے پاکستانی سب کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی ملاقات ضرور ہوئی ہوگی وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی۔ پاکستان کی ایک تو بات یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں پاکستان سے عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں۔ شاید دنیا میں کسی بھی ملک سے اتنے زیادہ لوگ نہیں جاتے جتنے پاکستان سے جاتے ہیں، ہر جگہ سے۔ تبلیغی جماعت بھی پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، زائرین بھی پاکستان میں سب سے زیادہ جاتے ہیں، تو یہ بڑی ایک زبردست اچھی بات ہے کہ پاکستانی لوگ بہت ہوتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ دیکھیں پاکستانی وہاں پر جوک در جوک مجھے ملے، پہلے بھی ملتے تھے اب بھی ملے، اور سب کے جو اتنی پریشانی کی صورتحال میں تھے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور ہمیشہ لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے دعا کرو، ہمیشہ یہ ہوتا تھا آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، ہمیشہ یہ سن گیا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ کسی ایک شخص نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ یہاں پر آئے ہیں آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ اس نے کہا دیکھیں پاکستان کے لیے دعا کریں اور عمران خان کے لیے دعا کریں۔ یعنی یوں سمجھتے تھے جیسے پاکستان اور عمران خان جو ہیں ایک چیز ہیں، ایک جسے کہا جزو لا ینفک والی بات۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ میں آپ کو بتاؤں عمران خان کے بارے میں، دعا کے بارے میں لوگ پہلے بھی کہتے تھے، میں سے پہلے جب عمرے میں گیا اس وقت بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ عمران خان کے لیے دعا کریں، لیکن کچھ اور لوگ بھی ہوتے تھے پاکستان کے لیے علیحدہ کہتے تھے۔ اس دفعہ کوئی ایک شخص مجھے ایسا نہیں ملا جو کہ مولوی کی شکل رکھتا ہو یا ایک عام سادہ آدمی کی شکل رکھتا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، اور ہر کسی نے مجھے یہ کہا اور یہ صاحب پاکستان کے لیے دعا کرے اور ساتھ عمران خان کی جان کے لیے بھی دعا کرے۔ یعنی ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کی جان جو ہے وہ اس وقت خطرے میں ہے اور پاکستان کے لیے عمران خان، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ دیار غیر نہیں، حرم پاک کے اندر، یہ مجھے مدینہ شریف میں بھی لوگوں نے کہا، یہ مجھے مکہ شریف میں بھی لوگوں نے کہا، یہ مجھے ویسے چلتے پھرتے عام آدمی نے بھی کہا، جو بھی مجھے دیکھتا تھا پہچانتا تھا مجھے یہ دعا کرتا۔ بالکل سب کی دعائیں پاکستان کے ساتھ ہی ہیں۔ اور یہ صاحب جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں انٹرویو میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں وہ اپنے چاہنے والوں کو، تو کیا ایسے ہی ہے؟ کیا کامنٹ کریں گے اس پر؟ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے میرا نام بھی لیا ہے اور میرا نام لیتے ہوئے انہوں نے پہلے ہی آغاز میں ہی جھوٹ بول دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ عوریہ مقبول جان کو پہلے میرے بارے میں خواب آتے تھے، حالانکہ جس خواب کا تذکرہ ہے وہ خواب پروفیسر شہزاد صاحب نے دیکھا تھا اور اس خواب کا مجھ سے کئی سال پہلے باجوہ صاحب کو خود پتا تھا اور میں نے تو صرف اس کا کالم میں تذکرہ کیا تھا۔ تو یہاں سے باجوہ صاحب کا جھوٹ نمایاں ہو جاتا ہے، یا تو کیونکہ آج سنا ہے کہ باجوہ صاحب کی اس کا انکار کر دیا انہوں نے منصور علی خان نے کہا کہ میں نے اس کا مطلب یہ ہے تو مطیلہ نے جھوٹ بولا ہے واجپا کے بارے میں، تو کسی ایک کو بتانا پڑے گا، کیونکہ اس کے بعد مجھے کل دیکھ رہا تھا کہ اس کے بعد وہ ایک پروگرام کے اندر وہ تو مطیلہ جان بھی اور سولنگی صاحب جو ہیں وہ بھی اور یہ بھی، تو انہوں نے مذاق اڑا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب ہے جو میں نے نہیں دیکھا، جو کسی اور نے دیکھا ہے، اور یہ لوگ بیٹھ کے ایسے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں ٹی وی کے اندر کہ جیسے کسی عام آدمی کا خواب ہے، اور وہ اس خواب کے اوپر میں انشاءاللہ ایک دو دن میں گفتگو کروں گا کسی جگہ کہ وہ کیا تھا۔ لیکن باجوہ صاحب کا پہلا جھوٹ تو یہ ہے کہ ایک ایسے نیک آدمی کا دیکھا ہوا خواب جو کہ پروفیسر شہزاد جو کہ کراچی میں اپنے تقوی کے حساب سے مشہور تھا، اس خواب کا میں نے صرف کالم میں تذکرہ کیا تو انہوں نے براہ راست میرے کھاتے میں، میرا خیال ہے کہ باجوہ صاحب نے یا تو خود جھوٹ بولا ہے یا وہ جرنلسٹ ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے مکمل طور پر۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان جھوٹ بولتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، یہ خیر عمران خان اس کا جواب دے گا، لیکن بہرحال باجوہ صاحب کو یا تو اس وقت ٹی وی پہ کھل کے سامنے آ جانا چاہیے، چہرہ دکھائیں، نقاب کشائی کریں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، یہ بیٹھ کے چولیں کرتے ہیں، کبھی جاوید چودھری کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کسی اور کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جاوید چودھری دو چیزیں اور مرچ مسالہ لگاتا ہے، پھر انکار کر دے کہ میں نے ایسا نہیں کہا۔ وہ بھائی اللہ کے بندو آزاد ہو چکے ہوئے ہو،
ایک جاؤ، میں صرف ایک بتاتا ہوں آپ کو، قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں، بالکل ریٹائرڈ فوجیوں کی ویٹرنز کی ایک تنظیم ہے، اچھا پاکستان کے عوام کو چھوڑیں، ویٹرن کی تنظیم کے اجلاس میں شرکت کر کے دکھائیں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ ان سے کتنی نفرت کرتے ہیں، وہ لوگ جو ریٹائر ہو چکے ہیں وہ ان کو اون شاید نہیں کریں گے باجوہ صاحب کو۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا اوریہ صاحب، آپ کے جانے کے بعد کیا کچھ ہو گیا؟ زمان پاک میں گرینڈ آپریشن ہو گیا، پیٹرول بم مل گئے، ادھر اسلام آباد میں تصادم ہو گیا، کارکنان تھے پی ٹی آئی کے ایک طرف، دوسری طرف پولیس تھی، تو یہ سب کیا ہوا؟ جو ہم نے مناظر دیکھے کتنے افسوسناک تھے، کس نے یہ کروایا اور مقصد کیا تھا اس کا؟ دیکھیں، مقصد جس کا بھی ہو، بنیادی طور پر وہ پاکستان کے اندر ایک ایسی کیفیت کو اس نے زندہ کیا ہے کہ جو کیفیت کبھی ہم 70s کے اندر اور 80s میں دیکھا کرتے تھے۔ 80s میں پھر تھوڑی سی بہتر ہو گئی تھی، لیکن 70 سے لے کے 77 کے اندر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چودھری ظہور اللہ اور جاوید ہاشمی دو بڑے نام ہوتے تھے جن کے خلاف FIR درج ہوتی تھی۔ چودھری ظہور اللہ ایک جگہ سے FIR سے اپنی ضمانت کراتے تھے، دوسری بھینس چوری کی FIR درج ہو گئی، کسی کے کچھ ہو گئی۔ جاوید ہاشمی کے اوپر 100 سے زیادہ جو تھی اپنا FIR درج ہوئی تھی، اور وہ جہاں جاتا تھا لوگ نعرہ لگاتے تھے ایک بہادر ہاشمی آدمی، ہاشمی ہاشمی، اور یہ لیول آ گیا تھا۔ اور پھر ہائی کورٹ نے ایک آرڈر کیا تھا، یہ پاکستان نہیں، جوڈیشری کی نہیں، دنیا کی جوڈیشری کی تاریخ میں ایک بہت بڑا آرڈر ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کل یا پرسوں تک عمران خان کو یہ آرڈر بھی ہائی کورٹ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ جو یہ حرکتیں ہو رہی ہیں یہ پاکستان کو بنیادی طور پر رسوا کرنے کی۔ انہوں نے کہا تھا یہ تمہارے پاس کتنے کیسز ہیں؟ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، آن ریکارڈ آرڈر ہے 1976 کا، PLD کے اندر موجود ہے کہ اتنے لوگ ہیں، تمہارے پاس 100 کیسز ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل 100۔ آج 100 کیسوں میں ضمانت لے رہے ہیں ہم، چودھری بولائے کی بھی اور جاوید ہاشمی کی، اور جو آئندہ تم کرو گے اس کی بھی ضمانت لیتے ہیں۔ اچھا، یہ کبھی جوڈیشری کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ آئندہ۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے پیس آف دا مومنٹ کو دیکھ کے ان کو بتانا کرنا پڑے گا کہ عمران خان نے آج اتنے کیسز تم نے کیے ہیں، اس کے بعد تم بھی ضمانت۔ اب حالت یہ ہے کہ جو رائیونٹ کا جو ہے نا اپنا پیلس کے بھی آپ نے دیکھا ہو، وہ لمبی سڑک جاتی ہے، جب نوٹس سرو ہوتے تھے نا مریم نواز کو، جب نوٹس سرو ہوتے تھے نا اس کو نواز شریف کو، یا اس کو سرو ہوتے تھے اپنا شہباز شریف کو، تو یہ اس کے گارڈ اور گن مین نوٹس ریسیو نہیں کرتے تھے، یہ دروازے پہ چسپاں کر کے آ جاتے تھے۔ اور حالت یہاں یہ ہے کہ آپ ایک ایسا 2 نمبر کا کیس جیسے توشہ خانہ کا کیس ہے، اس کے اندر آپ جا کے ایکشن کرتے ہو، اس ایکشن کے اندر آپ لوگوں کو مارتے ہو، اور اس میں ایک معصوم سا بیچارہ ضلع شاہ اس کو مار دیتے ہو، اور اس کو تشدد کر کے مار دیتے ہو۔ یعنی آپ اندازہ کریں، میں ایک آئی جی صاحب ہمارے یعقوب صاحب ہمارے دوست ہیں بلوچستان میں رہے ہیں ہمارے ساتھ وہاں پر، انہوں نے کہا اس طرح کے جو نوٹس ہیں، بڑی مزدار انہوں نے ایک ٹی وی میں کہہ رہے تھے، اس طرح کے نوٹس جو ہیں پولیس کے تھانوں میں اکثر پڑے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یار جس دن تعمیل کرانی ہوگی ہم کروا دیں۔ آپ نے یہ کیا، پھر آپ نے ایک چھوٹا سا کیس، جس کیس کے اندر صرف فرد جرم جو ہے، آپ چیف جسٹس صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی دنیا کو جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ٹھیک، اس سے جسے کہتے ہیں اپنا آن لائن گواہی بھی لے سکتے ہیں، اور عمران خان کو کہا جاتا ہے کہ آپ وہاں پر آئیں۔ پھر اس کے بعد جو عمران خان نے الزام لگایا ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے انڈیپینڈنٹ تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے جو اندر داخل ہو رہے تھے، اور ان کے ہاتھ پیچھے بندے پڑے ہوئے، ہاتھ میں ہتھکڑیاں پکڑی ہوئی تھی، جو بھی پکڑا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا وہ رسیاں کیا تھیں، لیکن اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کے بعد آپ سوچیں، کبھی ایسا ہوا تھا کہ آپ ایک ایکس پرائم، کبھی نہیں ہوا، ایوب خان جیسا ڈکٹیٹر رہا، اس کا ضیاء الحق جیسا ڈکٹیٹر رہا، آپ اس کو دیکھیں، اس کا ڈکٹیٹر مشرف جیسا ڈکٹیٹر، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی آدمی کے گھر کے اندر گھسیں جہاں اس کے بچے موجود ہوں، جہاں اس کی فیملی موجود ہو، جہاں اس کی بہنیں اور بہنوئی موجود ہو، وہاں آپ داخل ہوئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا ادھم مچایا اس گھر کے اندر جا کے۔ لیکن اوریہ صاحب، جو نون لیگ ہے نا، وہ یہ کہتی ہے کہ جی مریم نواز کے آپ فلیٹ میں گھس گئے تھے رات کے وقت، اب آپ کو یاد نہیں آئی تھی چادر چار دیوار؟ فلیٹ میں نہیں گھسے تھے، ہوٹل کا کمرہ تھا، ہوٹل کا کمرہ، ہوٹل کے دیکھیں میرے پاس ہے، ہوٹل کے کمرے میں آپ نے جا کے نوک کیا غلط کیا، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا غلط کیا۔ کس بنیاد پہ گھسے تھے اور کون گھسا تھا؟ نیب کے میرے خیال سے نہیں، تقریر کس نے کی تھی؟ صفدر صاحب، قائد اعظم کے مزار پہ تقریر کی تھی، کس نے کی تھی؟ کیپٹن صفدر اس کے میاں نے کس کو گالی دی تھی؟ سر وہ تو دونوں الگ الگ کمروں میں تو مریم نواز صاحبہ کیسے؟ اللہ اکبر، یہ تو اچھی بات ہے، دونوں الگ الگ کمرے میں تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید قریب لائے اور ان پہ وہ رہنے دیتے ہیں، اس پہ بات رہنے دیتے ہیں۔ ہاں